بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وسلم، سبق نمبر 90۔ حضرت ابو خیثمہ رضی اللہ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں جا سکے تھے۔ ایک کام کر کے گھر واپس آئے تو دیکھا کہ دونوں بیویوں نے اپنے اپنے کمرے سجا رکھے ہیں، چھڑکاؤ کر رکھا ہے، کھانا پکا رکھا ہے، خوشبو آ رہی ہے۔ دل میں خیال آیا کہ ابو خیثمہ، تو اپنی بیویوں کے ساتھ مگن ہو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دھول اور دھوپ میں تشریف لے جا رہے ہو، یہ انصاف کی بات نہیں ہے۔ بیویوں سے کہا کہ گھر میں نہیں آؤں گا، زیادہ راہ تیار کرو، میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا رہا ہوں۔ چنانچہ فوراً اٹھنی منگائی اور چل دیے اور جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے۔ دور سے دھول اڑ رہی تھی۔ لوگوں نے کہا کہ کون آ رہا ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کن ابا خیثمہ، کوئی نہ ہو، یہ ابو خیثمہ معلوم ہوتے ہیں۔ آ کر پورا قصہ سنایا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے۔ جہاں آپ تشریف لے گئے یہ تقریباً 1 مہینے کی مسافت تھی۔ آپ نے وہاں جا کر قبائل سے صلح و مصالحت کر لی، ان کو اپنے ماتحت کر کے جزیہ نافذ کر دیا۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ ان رومیوں پر دھاک بیٹھ گئی اور مقابلے کی نوبت نہیں آئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کامیابی کے ساتھ خیر و عافیت سے واپس مدینہ منورہ تشریف لے آئے۔ بخاری شریف میں ایک واقعہ تفصیل سے بیان کیا گیا اور قرآن کریم میں بھی اس کا تذکرہ ہے۔ اس غزوے میں سب چلے گئے مگر 3 صحابی ایسے تھے جو مخلص تھے لیکن وہ جا نہیں پائے۔ مال و دولت بھی تھا، سواریاں بھی تھی اور نہ جانے کی کوئی خاص وجہ بھی نہیں تھی۔ نمبر 1 حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ، نمبر 2 مرارہ بن ربیع رضی اللہ عنہ، نمبر 3 ہلال بن امیہ رضی اللہ عنہ۔ کوئی تو کھجورے پکنے کی وجہ سے نہیں گیا، کسی کے یہاں پوتے پڑپوتے سب جمع تھے، ان کی وجہ سے نہیں گیا وغیرہ۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے تو آپ کا دستور مبارک یہ تھا کہ پہلے مسجد میں تشریف لے جاتے، نماز پڑھتے، پھر لوگ ملاقات کرتے، اس کے بعد گھر تشریف لے جاتے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی خبر ہوئی تو منافقین آ کر جھوٹے سچے اعذار بیان کرنے لگے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف کوئی توجہ نہیں دی، کیونکہ ان کا حساب تو اللہ کے یہاں ہونا ہے۔ بقیہ قصہ انشاءاللہ آئندہ سبق میں بیان کیا جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔